Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this another class of our computer science lesson. اس سے پہلے والے لیسن میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا اسکینرس کو، اور اس میں آپ لوگوں کی جو فیڈ بیک کلاس روم میں آئی ہے گوگل کلاس روم میں، اس میں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے. تو ویل ڈن فار اٹینڈنگ اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ لیسن. اور آج ہم اسی تھیم پہ جو ہے اپنا نیا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس کا ٹاپک ہے بار کوڈس. آج ہم جو لیسن اسٹڈی کریں گے وہ بار کوڈ سے ریلیٹڈ ہے. اور ہمارے لیسن کے پھر سے دو پارٹس ہوں گے. ایک میں آپ کو جنرل اوور ویو اور ڈسکشن اس کی پرووائڈ کروں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو سیکنڈ پارٹ بھی ایک ملے گا، اور اس میں جو ہے آپ کو ایک ریکارڈیڈ ویڈیو لیسن میں وہ بار کوڈ کو ایکسپلین کریں گے ان سارٹ آف مور پریکٹیکل مینر. بورڈ کے اوپر وہ چیزیں اتنا شاید آپ کو ایکسپلین نہ ہو سکیں گی جتنا وہ ایک پریکٹیکل فارمیٹ میں ویڈیو کی شیپ میں آپ کو وہاں سے ملیں گی. تو آپ نے دونوں پارٹس کو ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو اسٹارٹنگ ود دا بار کوڈس، اٹ از a series of dark and light lines representing some hidden information. اچھا جی، سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. تو ہم اس میں یہ بتائیں گے کہ یہ نارملی ایک سیریز آف لائنز ہوتی ہے، اور اس میں وہ لائنز میں دو ڈفرینسز آتے ہیں. کچھ لائنز ڈارک ہوں گی، کچھ لائنز اس سے کمپیریٹیولی لائٹ ہوں گی. تو a combination of dark and light lines representing some hidden information. اور ہم نے اس میں کیا کیا، ہمارا پرائمری پرپز یہ ہے کہ ہم کچھ انفارمیشن کو انگلش میں یا میتھس میں ڈائریکٹ لکھنے کی بجائے اس کو ایک ہڈن فارمیٹ میں شو کرنا چاہتے ہیں. اس کے ہڈن میں ہونے کی ایک ڈفرینٹ ریزن ہو سکتی ہے. اب ہم اس میں اس کے ریزن میں جائیں تو ہمارا پہلی ہیڈنگ آئے گی وائی بار کوڈس. ہمیں ان بار کوڈز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کو اسٹیٹ، جو انفارمیشن ہم نے دکھانی ہے وہ ہم اسٹیٹ فارورڈ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس کے لیے آپ کنسیڈر کریں ایک سچویشن کو کہ ہم ایک شاپنگ مال میں ہیں، اور اس شاپنگ مال میں ہم نے ہر پروڈکٹ کے اوپر پرائس ٹیگ اس طرح سے لگایا ہوا ہے کہ 75 یا 750 پرائس کا ایک اسٹیکر لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر اپنی ٹرالی میں 100 پروڈکٹس کو پرچیز کرتا ہے، اور جب وہ بلنگ لائن میں جاتا ہے تو وہ اس سے پہلے کیا کر لیتا ہے، وہ یہ چیٹنگ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک 750 کی جو پروڈکٹ ہے اس کا وہ سٹیکر اتار کے اس کے اوپر 300 والا سٹیکر کسی دوسری پروڈکٹ سے اتار کے اس کے اوپر لگا لیتا ہے. اور اب وہ اس کیو میں لگ گیا جہاں پہ بل بن رہا ہے، اور وہاں پہ رش ہے، اس کی باری آئے گی تو وہ جو بلنگ پرسن ہے وہ باری باری ان کو انٹر کرے گا. 750، پھر اگلی پروڈکٹ لے گا 250، پھر اگلی پروڈکٹ لے گا جتنی جو پرائس ہے. تو اس ہسل اینڈ بسل میں وہ جو چیٹنگ اس بندے نے کی ہے، اس نے 750 والی پروڈکٹ پہ 300 کا ٹیگ لگایا اور لائن میں اس نے اس کا بھی بل بنوا لیا. اور کیونکہ وہاں پہ وہ بل پہ بھی وہ ڈیٹیلز نہیں آتی، تو نہ صرف یہ کہ وہ بندہ اس پروڈکٹ کو چیپ پرائس پہ پرچیز کر کے لے گیا ہے، بلکہ بعد میں اس کمپنی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ ان کے پاس تو ایسی ارینجمنٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو پتا چلے کہ کون سی پروڈکٹ کون لے کے گیا ہے. تو یہ ڈائریکٹ پرائس ٹیگ لگانے میں ایک پرابلم تو یہ ہے، دس از پرابلم نمبر 1، کہ ڈائریکٹ پرائسنگ کے جو ٹیگز ہیں ان کو کسٹمر
मेल फंक्शन कर सकता है, उनके ऊपर चीटिंग कर सकता है। वो 1000 की चीज को 200 का टैग लगा के अगर ले जाता है तो वो बिलिंग वाला बंदा, क्योंकि वो रश है उधर, वो इन चीजों को काउंटर नहीं कर सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैनुअल इनपुट टेक्स टाइम। अब आप उस लाइन में लगे हुए हैं, आप अगर आज की वर्किंग को थोड़ा सा इमेजिन करें, आप जहाँ पे के ये जो इम्तियाज शॉपिंग मॉल नया आया है वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे देखते हैं कि आप इतनी प्रोडक्ट्स लेके उस बिलिंग वाले के पास गए हैं, वो पकड़ता है एक छोटी सी एक स्कैनरिंग गन है उसके पास, उसके सामने उसको करता है, एक बीप की आवाज आती है, उसको इधर रख देता है, अगली प्रोडक्ट पकड़ता है, बीप की आवाज आती है, उसको आगे मूव कर देता है, एंड ही मेक्स द बिल ऑफ योर 200 products in hardly 2 or 3 minutes या 4 or 5 minutes। तो वो इतनी जल्दी उसने बिल बना दिया, उसने टाइप कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्कैन करवाया। अल्टरनेटली अगर ये अरेंजमेंट ना होती तो फिर उसको हर प्रोडक्ट की पहले वो पकड़ेगा, फिर उसके टैग के ऊपर से वो प्राइस पड़ेगा, फिर उसके बाद वो उसको 750 को एंटर करेगा, इस तरह वो मैनुअल वर्क करेगा। तो अगर आपने सपोज 200 आइटम्स खरीदी हैं जिनका बिल को 30-40 थाउजेंड बनता है, तो हो सकता है कि वो आधा घंटा सिर्फ आपका बिल बनाता रहेगा, और इस दौरान वो लाइन कितनी लंबी हो जाएगी। लिहाजा द सेकंड प्रॉब्लम इज द मैनुअल टाइम टेकन बाय सच एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। हम इतना ज़्यादा टाइम अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो इसकी प्रॉब्लम नंबर 2 है वो ये है कि हमें बार कोड्स चाहिए ताकि हम अपनी बिलिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकें। ठीक है, तो अब उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में आते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आप इस किसी भी कंपनी का बार कोड है तो आपको उसमें 3 लार्ज लाइंस नजर आएंगी जो उस बार कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसके अंदर कुछ स्मॉल लाइंस इस साइड पे भी मिलेंगी, इस साइड पे भी मिलेंगी, और इसके नीचे आपको शायद कुछ एब्रीवेटेड नंबर्स जो हैं वो इस तरह से मिलेंगे। ये एक पॉसिबल बार कोड हो सकता है। जो मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज की तो उसके ऊपर ये टैग इस तरह से है। अब इसमें क्या है, वी कैन से द बार कोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड देन द स्मॉल लाइंस प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसका पहला बड़ा सबसे फायदा तो ये होगा कि कस्टमर को वहां पे शॉपिंग मॉल में आप अगर जाए ना, उधर जो हाइपर स्टार है तो उन्होंने बड़े बड़े चार्ट्स लगाए होते हैं, उस पर बड़ी सी प्राइस लिखी हुई है। जबकि आप अगर इम्तियाज शॉपिंग पे जाते हैं तो उन्होंने रैक के ऊपर स्टिकर्स लगाए हुए हैं। वहां से मुझे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट 75 रुपीज की है, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड लिखा हुआ है उस पर 75 नहीं है। दूसरे नंबर पे दे यूज सम स्टिकिंग मटेरियल कि वो बार कोड का पे स्टिकर आप इतने आराम से उतार भी नहीं सकते। तो अब क्या है, इसके अंदर एक तो प्राइस लिखी हुई है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉक में इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, इस प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, और ये सारी डिटेल्स हमें इस बार कोड के अंदर से, जब हम उस प्रोडक्ट को उस लेजर गन के सामने लेके जाते हैं, एक रेड लाइट आती है, इंफ्रारेड रे आएगी, वो उस इंक को डिफ्लेक्ट करके वापस स्कैन कर लेगी, तो कंप्यूटर इसको डी कोड करेगा, तो उसको पता चलेगा कि इसकी प्राइस जो है वो 75 रुपीज है। स्टॉक में इस वक्त वहां पे जो है वो 50 पीसेस लगे हुए हैं, और ये क्या है, मे बी दिस इज कोलगेट टूथपेस्ट 50 ग्राम्स। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके बिल में लिखेगा कि आपने कोलगेट टूथपेस्ट 50 ग्राम्स की जो है वो एक पीस लिया है, और उसके सामने वो आपकी प्राइस लिख देगा 75 रुपीज। साथ ही वो अपने सॉफ्टवेयर में ये भी अपडेट कर लेगा कि अब उस रैक में 49 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, और इसी तरह वो क्वांटिटी भी जो डिटेल है वो अपडेट होती रहेगी। और फिर उन्होंने फर्दर उसमें अगर ये ऑप्शन ऐड किया हुआ है
کہ جب یہ 15 پیسز رہ جائیں تو تم نے نا ایک وارننگ میسج شو کرنا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو دوبارہ وہاں پہ ریک پہ فردر ایڈ کریں. تو وہ شام کو ایک پوری لسٹ ادھر آ جائے گی جس کا وہ پرنٹ لیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا کہ کون کون سی آئٹمس جو ہیں وہ اپنے ریکس میں کم ہو گئی ہیں اور وہ پھر ان کو وہاں پہ فردر ایڈ کریں گے. اب اس کے بعد اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے اٹ سیوز ٹائم، سیوز بلنگ ٹائم. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے میک شور کرتا ہے یہ کہ اب ٹیگ چینج نہیں ہوا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو بلنگ کاؤنٹر پہ وہ کمپیوٹرز نظر آتے ہیں جن میں موسٹلی دو سکرینز ہوتی ہیں، ایک بلنگ والے کی طرف اور ایک کسٹمر والی سائڈ پہ. تو بلنگ والے کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھائی جب آپ نے اس پروڈکٹ کو سکین کرنا ہے تو آپ نے اسکرین پہ دیکھنا ہے، وہاں پہ پروڈکٹ کا نام اور اس کی اسپیسیفکیشنز بھی آئیں گی، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو ویریفائی کر لینا ہے کہ ہاں یہی پروڈکٹ ہے. ان کیس میں نے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی 1500 والی آئٹم کے اوپر اگر فورجنگ کر کے تو ٹیگ بدل بھی لیا ہے تو وہ جیسے ہی اس کو سکین کرے گا تو وہ سامنے آ جائے گا کہ آپ نے جو ہے یہ پروڈکٹ خریدی ہے، جبکہ اس کے اوپر جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے وہ کوئی اور ہے، تو وہ وہیں پہ فوراً اس کو پاز کر لے گا کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے لیے. اور نیکسٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر سمپل پرائس ٹیگز لگاتے ہیں تو جیسے پاکستان میں ہر 2 دن بعد پرائسز بدل جاتی ہیں تو پھر تو ہر وقت وہ کمپنی پرائس ٹیگز کو ہی بدلتی رہے گی. یہ 48 والی آئٹم جو ہے وہ 53 کی ہو گئی ہے، اب وہ سب کے اوپر 48 والا سٹیکر اتاریں گے اور 53 والا لگائیں گے. تو اس انسٹیبل مارکیٹ میں یہ بڑا سوٹیبل کام ہے. وہ اپنے کمپیوٹر میں جا کے وہاں سے یہ اس پرائس کو 83 کر دیں گے تو آٹومیٹیکلی اب بل میں 83 آئے گا، پرائس ٹیگ جو لگے ہوئے ہیں وہ وہی رہیں گے. تو کتنا یہ فائدہ ہو گیا، ورنہ شاید آج سے 20 سال پہلے وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں والے تو شاید آج بھی جو ہے نا وہ سٹیکرز چینج کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا پازیٹیو ایفیکٹ یہ آ گیا. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ ہمیں سم ٹائمز بل میں یوں بھی نظر آتا ہے کہ اوریجنل پرائس 75 اور 5% ڈسکاؤنٹ اس پہ فرض کریں 6 روپے اور آپ کی پرائس جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی 69، ادھر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. تو ہم اس بار کوڈ کی ڈیٹیلز میں جا کے تو وہاں سے ہم اس میں ڈسکاؤنٹ اگر ایڈ کریں تو وہ ہمیں اوریجنل پرائس بھی شو کرے گا اور اس کے آگے وہ جو سیل پرائس ہے وہ بھی نظر آئے گی. آپ اگر اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو آپ CSV پہ جا کے دیکھیں تو رمضان میں آپ کو وہاں پہ ایسا ہی بل ملے گا جس میں 3 کالمز ہوں گے. پہلے میں وہ بتائے گا کہ اس کی اوریجنل پرائس اتنی ہے، پھر وہ کہے گا اتنی آپ کو ڈسکاؤنٹ دی ہے اور آپ کو یہ پروڈکٹ اتنے میں ملی ہے. تو یہ سارے کے سارے فیچرز بار کوڈ کی وجہ سے اس کمپنی کی سٹاک اور سیلز مینجمنٹ کو آسان بنا رہے ہیں. اس کے بغیر اتنے بڑے شاپنگ مالز جہاں پہ ہزاروں لوگ وزٹ کرتے ہیں ڈیلی، ادھر بلنگ کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ کمپلیکس ہو جائے اگر بار کوڈ نہ ہو. اس کے بعد یہ بار کوڈ کیسے مینج ہوتا ہے؟ اٹ از ویری سمپل. آپ کو بار کوڈز پرچیز کرنے پڑتے ہیں بالکل اسی طرح سے جیسے آپ اپنی کمپنی کے لیے کوئی سافٹ ویئر خریدتے ہیں یوز کرنے کے لیے، اسی طرح آپ کو بار کوڈ بھی پرچیز کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ سیکنڈ ویڈیو میں وہ ایکسپلین کرے گا کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف بار کوڈز آر دیئر. تو جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں وہ بار کوڈ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر لے لوں گا. اس سافٹ ویئر میں پہلے سے بار کوڈز بنے ہوں گے لیکن ان میں ڈیٹیلز ڈسکرپشن ان کی پرائس جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو وہ ہم اس میں انٹر کریں گے تو وہ بار کوڈ ہمارے لیے کمپلیٹ انفارمیشن بن جائیں گے. اب اس کے بعد لاسٹ یہ تھا کہ اس بار کوڈ کے نیچے کچھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں. ان نمبرز کا کیا پرپز ہے؟ وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز موسٹ آف یو ہیو آلریڈی نوٹسڈ اٹ ان دا مالز کہ وہ سکین کرتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے وہ سکین نہیں ہوتا، وہ بیپ کی آواز نہیں آتی کہ وہ سکینر اس پرائس ٹیگ کو ریڈ نہیں کر رہا. تو پھر وہ آپریٹر کیا کرے گا؟ وہ ان نمبرز کو مینولی اپنے کی بورڈ سے وہاں پہ انٹر کرے گا تو وہ ڈسکرپشن بھی آ جائے گی اور وہ آپ کے بل میں ایڈ بھی ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک پروڈکٹ کے 6 پیسز لیے ہیں
تو وہ ایک پیس کو 6 دفعہ اسکین کرے گا تو وہ بل میں 6 آ جائیں گے. تو یہ دس از آل ایکسپلینڈ ود ریفرنس ٹو سم وٹ یو سے گروسری اسٹور. تو اس کی امپلیمنٹیشن اور ڈفرینٹ فیلڈز میں بھی ہو سکتی ہے. آلموسٹ دیر آر سو مینی, دیر از اے میڈیکل فیلڈ, دیر از یو کین سے را مٹیریلز ارینجمنٹ, بہت کچھ ایسا ہے جو سارا بار کوڈس پہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو مزید ڈیٹیلز سیکنڈ پارٹ آف دا ویڈیو سے ملے گی. اور لاسٹ یہ ہے کہ اس کا ڈرا بیک کیا ہے. اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ یو کی ناٹ operate on manual basis if you need to use the barcode. آپ کو ڈپینڈنٹ ہونا پڑے گا کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی پہ, تبھی آپ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور لاسٹ میں یہ ہے کہ بار کوڈس کین اسٹور اے ویری لمیٹڈ انفارمیشن, 8 بائٹس یا 16 بائٹس کی ڈیٹیل یا 32 بائٹس کی ڈیٹیل اس میں اسٹور ہو سکتی ہیں. اس میں بہت بڑی میگا یا جو ہے وہ کلو بائٹس کی انفارمیشن نہیں آ سکتی. دا اونلی ڈرا بیک آف دا بار کوڈز از اٹ کین اونلی اسٹور a short description and detail which is represented through its lines. تو یہ میں نے ایکسپلین کیا. پرٹیکولر آرڈر آف دیٹ لیسن از ان دا سیکنڈ ویڈیو, اس کو دیکھیں. جہاں سے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کلاس کمنٹ میں وہاں پہ آپ وہ مینشن کریں, تو میں انشاءاللہ اس کا آنسر آپ کو جتنی جلدی ہوگا پرووائڈ کر دوں گا. تھینک یو.